پہلے میں 12 ربیع الاول کا بتاؤں کہ یہ ہے کیا۔ 12 ربیع الاول نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے اور نہ ہی آپ کی وفات کا دن ہے۔ اس دن کا اسلام میں کوئی سرے سے سر پاؤں ہے ہی نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے یہ۔ احمد رضا خان بریلوی صاحب سے سوال ہوا کہ وفات کی تاریخ کیا ہے؟ ہم آپ کو آپ ہی کے گھر کی خبر دے رہے ہیں کہ احمد رضا خان صاحب کے جملے سننا۔ فتاوی رضویہ جلد 26 صفحہ 415، قول مشہور اور معتمد، جمہور کا قول، مشہور قول یہ ہے کہ 12 ربیع الاول شریف کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ان دونوں جناب نے جو باتیں کی ہیں، آج کے اس ویڈیو میں ہم ان باتوں کا قرآن و حدیث کی روشنی میں جائزہ لیتے ہیں اور اعلیٰ حضرت کے حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے اس کے حوالے سے کیا فرمایا ہے۔ دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جو دن ہے، ان کی پیدائش کا جو دن ہے، اس کے بارے میں تو علماء اور محدثین سارے لوگوں کا قول یہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن ہی پیدا ہوئے، کیونکہ اس کے بارے میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا کہ آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا میں اسی دن پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی، اسی لیے میں اس کا روزہ رکھتا ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کا جو دن ہے وہ صحیح حدیث کے اندر واضح طور پر موجود ہے کہ آپ پیر کے دن پیدا ہوئے، لیکن سال کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سن ولادت ہے، یعنی آپ جو پیدا ہوئے تو کس سال پیدا ہوئے، آپ جب دنیا میں تشریف لائے تو کون سا سال تھا، تو اس کے بارے میں علماء کرام کے کئی اقوال ہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت عرب کا یہ معمول تھا، وہ کسی بڑے واقعے کے بعد تاریخ کو مقرر کرتے تھے، یعنی جیسے کوئی بڑا واقعہ ہوتا تھا تو وہ یہ کہتے تھے کہ اس واقعہ سے پہلے یہ معاملہ ہوا اور اس واقعہ کے بعد یہ معاملہ ہوا، یعنی کسی بڑے واقعہ سے کسی بات کو وہ جوڑتے تھے۔ جیسے ہاتھیوں والا واقعہ ہوا جس کو عام الفیل کہتے ہیں کہ کعبہ شریف پر ہاتھیوں کے ذریعے حملہ کیا گیا، اس کے بعد پھر جو پورا واقعہ پیش آیا وہ کتابوں میں موجود ہے۔ تو عام الفیل یعنی جس سال ہاتھیوں والا واقعہ ہوا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس واقعہ کے بعد ہوئی۔ اب کتنے عرصے بعد ہوئی، اس واقعہ کے کتنے سال بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، تو اس کے بارے میں علماء کرام کے بہت سارے اقوال ہیں۔ بعض نے کہا کہ 30 سال بعد، اور بعض نے کہا کہ 3 سال بعد، اور بعض نے 1 مہینے کے بعد کہا، لیکن اس میں جو صحیح قول ہے وہ یہ ہے کہ 55 دن کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اب اس میں تاریخ کے حوالے سے بھی علماء کرام کا اختلاف ہے اور مہینے کے اعتبار سے بھی علماء کرام کا اختلاف ہے۔ بعض نے کہا رجب کے مہینے میں ولادت ہوئی، بعض نے کہا محرم کے مہینے میں ولادت ہوئی، اور بعض نے کہا کہ رمضان کے مہینے میں حضور کی ولادت ہوئی، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ربیع الاول شریف کے مہینے میں ہوئی۔ اسی طرح آپ کی جو تاریخ ولادت ہے، حضور کی جو پیدائش کی تاریخ ہے، اس بارے میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ 2 تاریخ کو حضور پیدا ہوئے، بعض نے کہا کہ 8 تاریخ کو پیدا ہوئے، اور بعض نے کہا کہ 10 تاریخ کو پیدا ہوئے، اور بعض نے کہا کہ 12 تاریخ کو پیدا ہوئے، اور بعض کہتے ہیں کہ 17 تاریخ، بعض نے کہا 18 تاریخ، اور بعض نے 22 تاریخ بھی کہا ہے۔ یعنی حضور کتنی تاریخ کو پیدا ہوئے، اس بارے میں علماء کرام مختلف اقوال پیش کرتے ہیں، لیکن جمہور علماء کا جنہوں نے اس قول کو اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ 12 تاریخ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ یہ اکثر علماء کا یہی قول ہے۔ تو زیادہ تر علماء کرام کا یہی قول ہے کہ حضور ربیع الاول کی 12 تاریخ کو پیدا ہوئے۔ یہاں تک کہ شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ اہل مکہ کا قدیم سے یہ طریقہ چلتا ہوا آ رہا ہے کہ 12ویں شب کو، 12ویں تاریخ کو یہ لوگ مکہ میں حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر جمع ہوتے ہیں اور وہاں ولادت کا دن مناتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جشن مناتے ہیں۔ تو جس بات پر مسلمان کا اتفاق ہو، زیادہ تر علماء کرام جس قول کو اختیار کر لے اسی قول کو اختیار کیا جاتا ہے، اسی قول کو مان لیا جاتا ہے۔ تو یہ ہو گیا
اس جناب کا جواب جنہوں نے کہا کہ 12 ربیع الاول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن نہیں ہے۔ دوسرے جناب کا جائزہ لیتے ہیں کہ فتاوی رضویہ میں اس کے متعلق سرکار اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا ہے۔ تو اس کے متعلق فتاوی رضویہ میں سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں، ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں کہ سائل نے یہاں تاریخ سے سوال نہ کیا، اس میں اقوال بہت مختلف ہیں، 2، 8، 10، 12، 17، 18، 22، 7 اقوال ہیں، مگر اشہر و اکثر و ماخوذ و معتبر 12ویں ہے۔ مکہ معظمہ میں ہمیشہ اسی تاریخ مکان مولود اقدس اس کی زیارت کرتے ہیں، کما فی مواہب و مدارج، جیسا کہ مواہب اللدنیہ اور مدارج النبوہ میں ہے، اور خاص اسی مکان جنت نشان میں اسی تاریخ مجلس میلاد مقدس ہوتی ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 26 صفحہ نمبر 411۔ تو اعلیٰ حضرت بھی فرما رہے ہیں کہ اکثر علماء کرام کے نزدیک، اکثر محققین کے نزدیک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول ہی کو پیدا ہوئے۔ اب اگر ان کی وفات ان کے بظاہر جانے کی تاریخ 12 ربیع الاول ہی کو ہے، تب بھی ہم حضور کی تشریف آوری کی خوشی میں ہم عید میلاد النبی منا سکتے ہیں، کیونکہ غم منانا اسلام میں 3 دن سے زیادہ جائز نہیں ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے ظاہری طور پر تشریف لے گئے ہوئے 3 دن نہیں بلکہ 1000 سال سے زیادہ ہو گئے۔ تو غم منانے کا حکم نہیں ہے، بلکہ اللہ کی نعمت جب ہمیں ملے تو اس نعمت پر ہمیں خوشی منانے کا حکم ضرور ملتا ہے۔ تو یہ دونوں جناب نے جو باتیں کہی ہیں وہ باتیں بالکل غلط ہیں، بلکہ ربیع الاول کی 12 تاریخ ہی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور ہم عاشق رسول ہیں، اپنے نبی کی آمد کی خوشیاں ضرور منائیں، اپنے گھروں کو ضرور سجائیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں احباب تک ضرور شیئر کریں۔ اس کے حوالے سے کوئی کنفیوژن باقی ہو، کوئی سوال آپ کا اسلامی ہو تو کمنٹس میں لکھ کر ہم سے ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب بالکل قرآن و حدیث کی روشنی میں ضرور دیا جائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں، تاکہ مزید اسلامی مسائل کی مستند جانکاری حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔